اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. 158. پچھلی آیت میں قرآن کریم کے نزول کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ قرآن کریم جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا بڑی ہی مبارک کتاب ہے، بڑا ہی مبارک قرآن ہے. اس کی اتباع کرو اور پھر اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے نزول کا مقصد، جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے 2 وجہ بیان کیے. قرآن کریم نازل ہونے کی 2 وجہ بیان کی گئی پچھلی آیت میں. اسے بہت سارے وجوہات ہیں، مقاصد ہیں، سب جانتے ہیں. 2 وجہ بیان کی. یہ مشرکین عرب یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم سے پہلی جو 2 قومیں گزری ان کے اوپر تو تورات و انجیل نازل ہو. وہ لوگ واقف کار تھے، ہم چونکہ اس زبان کو جانتے نہیں تھے، ہم بے خبر تھے. یہ تم کہہ سکتے تھے. یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ کیا ہوتے، ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارے اوپر عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بینہ حجت پوری ہو چکی ہے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. یہ ہدایت کی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے. اب اس کے بعد میں کیا عذر باقی رہتا ہے، کیا ایکسکیوز باقی رہتا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نازل کردہ کلام کو انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اس سے کتراتا ہے، اگنور کرتا ہے. فرمایا اسے سخت سزا ہم دیں گے ان قریب. جو قرآن کریم سے، اللہ کی آیتوں سے کتراتے ہیں، نظر انداز جو کرتے ہیں، ہم انہیں سخت سزا دیں گے. یہ بات پچھلی آیت میں کہی گئی. لیکن یہ قوم جو تھی بڑی ضدی قوم تھی، ہٹ درم قوم تھی. کتنا سمجھایا جاتا لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تنقیدی طور پر ان سے کہا ساری باتیں تو آ چکی کہ آدمی ایمان لے آئے تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے. سب سے پہلے تو اللہ نے خود سمجھ دی، ایک عقل دی، اور عقل دے کر چھوڑا نہیں. نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اسے سمجھایا کہ سچ کیا، جھوٹ کیا، حق کیا، باطل کیا. یہ سارے جتن اللہ نے کیے. اس کے باوجود بھی اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. آخری کلام اللہ کا ہے قرآن مجید، آخری رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. اب اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں پیغام پہنچانے کا ذریعہ نہیں. اب اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ایسے یہاں کہا گیا ہے اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟
اب آئندہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی بھی آ گئے، آخری کتاب بھی آ گئی. فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ انتظار کر رہے اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس؟ یا تمہارا پروردگار آ جائے، او یأتی ربک، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، فرشتوں کو یہ دیکھ لیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی پیشی ہو جائے گی، کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ اتنے سارے انتظام ہونے کے باوجود بھی آدمی ٹھس سے مس نہیں ہو رہا، ایمان نہیں لا رہا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں، کہ موت کا فرشتہ دیکھ لے گا تو اس کے بعد بھی ایمان لائے گا. نہیں سمجھے؟ ہل ینظرون، ہل کے معنی کیا کہ استفہامیہ ہے، ینظرون کے معنی دیکھنا. دیکھنے کا مطلب ہے انتظار کرنا. آدمی دیکھتا بھی کبھی کبھی انتظار کے لیے بھی دیکھتا رہتا ہے، کب آتی کب آتی، کب کس کو دیکھتا ہے؟ رستے کو دیکھتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں، انتظار. ہل ینظرون، یہاں ہل نفی کے معنی میں، کیونکہ آگے الا بول کر ہے، مگر، یعنی یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں. فرشتے آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے دو مقصد سے آتے ہیں. ایک روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں انسان کے پاس، وہیں سے فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، انہوں آتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ریکارڈ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن دکھائی نہیں دیتے نا. دکھائی دینے کا مرحلہ کب ہوتا ہے؟ کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے انسان. تو یہاں دیکھنا مراد ہے، سمجھ رہے؟ فرشتوں کے آنے سے مراد وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. فرشتوں کو دیکھنا کب ہوگا؟ جب روح قبض ہونے کا موقع آئے گا. بڑا ہی خوفناک منظر، بڑا ہی. اس ٹائم پہ آدمی روئے، گڑ گڑائے کہ میں ابھی ایمان لاؤں گا. آگے اللہ نے فرمایا ایسے ٹائم پہ ایمان لانے سے ایمان قبول نہیں ہوتا. فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آ جاتے ہیں یا تمہارے رب کے سامنے تمہاری پیشی ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد فرمایا اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. لا ينفع، نفع کسے بولتے؟ فائدہ. اس کا ایمان فائدہ اسے نہیں دے گا اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا. وہ نشانی آنے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو پھر اب ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا. یا ایمان کی حالت میں اس نے نیکی نہیں کی تھی اس سے پہلے، اب کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ تنقیدی طور پہ فرما رہے ہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ موت کا انتظار ہے. فرشتے آئیں، روح قبض کرنے کے لیے آئیں، فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے گا. یاد رکھیں اس ٹائم کا ایمان قبول نہیں ہوگا. بات سمجھنا، کیونکہ ایمان جو ہے اختیاری قبول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اختیار میں اپنے اختیار سے اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، نبی نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، نیک لوگوں نے یہ فرمایا. اس عقل سے آدمی سمجھے کہ کس میں میرے لیے کیا ہے، اپنے اختیار سے کیا کرے، قبول کرے. مجبوری والا جو ایمان ہوتا ہے اسے ایمان بولتے ہی نہیں. ایمان کس کو بولتے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب دکھایا نہیں اللہ نے، جنت نہیں دکھایا، دوزخ نہیں دکھایا، فرشتوں کو نہیں دکھایا. ہاں، ایک معتبر نبیوں کو بھیجا، معتبر جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات بھی ہوتے ہیں جس کو بھی دیکھ کر آدمی کیا کر سکتا ہے، ان کے سچے نبی ہونے کی گواہی دے سکتا ہے. سمجھ رہے؟ کچھ بھی دیکھا نہیں، صرف اعتبار ہے، یقین ہے. بلیو، اسے کیا بولے؟ بلیو کرنے کا، بلیو کرتا ہے. سائنس کیا کرتا ہے؟ دیکھے سنے تو ہی محسوس کرتا ہے تو ہی مانتا ہے سائنس. ایمان اس کے ایک دم اپوزٹ. دکھائی نہ بھی دے، سنائی نہ بھی دے،
سمجھ میں نہ بھی آئے، کس نے کہا؟ نبی نے کہا، بس اس کو ہی بولتے ایمان. سمجھ رہے؟ دکھائی دینے کے بعد بھی ایمان لانا، جیسے سورہ یونس میں ہے، فرعون ڈوبنے تک بھی ایمان نہیں لایا. جب ڈوبنے لگا کیا کہنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا، کہتے ہیں بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لایا میں بھی ایمان لاتا ہوں. تو کیا کہا گیا اللہ کی طرف سے؟ الان، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اب ایمان لا رہے ہو. اب تمہارا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب جو تم ایمان لا رہے ہو کس کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے تمہارا ایمان ہے. اب ایسا ایمان تمہارے کا کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے تنقیدی طور پہ، یہ اہل مکہ، یہ اہل عرب، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، آخری رسول آیا، آخری کتاب آئی، ساری باتیں سمجھائی گئی، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آئیں ان کے پاس موت کے. تو یہ تو روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں فرشتے، دوسرا برزخ میں، قبر میں جب پہنچتا ہے نا، اس ٹائم پہ بھی آتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا، تیرا دین کیا تھا، تو کس پر یقین کرتا تھا، طریقہ تیرا کون سا تھا زندگی گزارنے کا، تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون ہے، پوچھا جائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم پر جو مبعوث ہوئے کیا نام ہے ان کا، رسول اللہ کے بارے میں پوچھیں گے فرشتے. اس ٹائم پہ بھی فرشتے آئیں گے. تو اس کا انتظار ہے، فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے. یا پھر او یاتی ربک، یا تیرے رب، تیرا رب آئے. رب کب آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے رب العالمین انسان کے پاس آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد رب کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح رب العالمین کی تجلی، سمجھ رہے؟ ہم رب العالمین کو اپنے جیسے جسم والا نہ سمجھے. رب العالمین کی تجلی ظاہر ہوگی جب بندہ مرے گا، انتقال کرے گا، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی. اس ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کریں گے ہر بندے سے کہ میں نے تیرے زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، صحت دی تھی، سمجھ دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھ ہوگی. تو تیرے رب کے آنے کا مطلب یہی ہے، رب العالمین تجلی فرمائیں گے. کیا رب العالمین کی تجلی جب ظاہر ہوگی، اس ٹائم پہ قرآن کریم میں ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو بندہ کہے گا اے اللہ اور ایک چانس دینا، ابھی ہم نے دیکھے، ابھی ہمیں سنے، سب سمجھ میں آ گیا، ایک چانس دے. ہم دوبارہ جائیں گے تو ہرگز نافرمانی نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے، اچھا عمل کریں گے. سمجھے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. یا تمہیں ہم نے ایسی زندگی نہیں دی، اتنی زندگی نہیں دی تھی، زندگی میں آدمی کچھ سمجھ پاتا تھا، ڈرانے والے بھی آئے، پیغمبران آئے، بہت ساری نشانیاں تھیں، سچ کیا جھوٹ کیا، اس کے باوجود بھی تم کیا کیے؟ اس زندگی کو ویسٹ کیے، ضائع کیے. اب دوبارہ تمہیں زندگی نہیں ملے گی، اب تو چکنا ہے بس عذاب کو، چکو، اب تمہارے کو کوئی نہیں سنے گا. اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا بات نہیں کرنا آئندہ بات نہیں کر رہا سورہ مومنون میں، بات بھی نہیں کرنے کا بھی، ریکویسٹ کرنے کا نہیں، درخواست کرنے کا نہیں. تو رب العالمین کے سامنے جب بندہ ظاہر ہوگا، بندہ حاضر ہوگا، اس ٹائم کا انتظار ہے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں کا، رب العالمین کے آنے کا انتظار ہے. او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں. تیرے رب کی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، تیرا رب آئے یا فرشتے آئیں یا تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اس کا انتظار ہے. کہ بعض نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 3 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی کہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اچانک مغرب سے طلوع ہو جائے گا. ایسٹ سے طلوع ہونے والا وہ کہاں سے ہو جائے گا؟ ویسٹ سے طلوع ہو جائے گا. اسی طرح ایک دابۃ الارض، ایک عجیب قسم کا جانور ظاہر ہوگا، خطرناک، خوفناک، جو مومن اور کافروں میں فرق کر دے گا.
اور نشان زد کر دے گا کون مومن کون کافر. اس طرح کا عجیب و غریب جانور جب تک ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی. فرمایا دجال جب تک ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو قیامت کے قریب یہ 3 نشانیاں بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے جس میں یاجوج ماجوج کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح دھنس جانے کا، اس کا سب ذکر ہے. تو یہ جب تک نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ رب العالمین کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ وہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے طلوع ہونے لگے تو اس کے بعد بند، ایمان قبول نہیں. اس کے بعد پھر سے ایسٹ سے وہ طلوع ہوگا، ایک دم سے ویسٹ سے طلوع ہو کر کے پھر سے ریٹرن قروج، پھر اس کے بعد جیسے معمول کے مطابق ایسٹ سے طلوع ہوگا. لیکن یہ واقعہ پیش آئے گا نا، اس کے بعد جو لوگ بھی دنیا میں رہیں گے ان کے نیکی کا بھی اعتبار نہیں، ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی نفس، کسی بھی انسان کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، اگر اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا، اگر کوئی ایمان نہیں لایا تھا وہ نشانی ظاہر ہونے سے پہلے، تو اب وہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد میں کسی کو کا ایمان قبول نہیں ہوگا. یا پھر او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان کی حالت میں کوئی خیر کا کام اس نے نہیں کیا تھا اس سے پہلے، تو اب نشانی ظاہر ہونے کے بعد میں کوئی خیر کا کام کرے گا، توبہ کرنے لگے گا، تو وہ خیر یہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو کیا ایسی نشانیاں ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب ہم ایمان لائیں گے، جب فرشتوں کو ہم دیکھیں گے روح قبض کرنے والے تب ایمان لائیں گے. اس کا انتظار ہے اللہ فرماتے ہیں. سمجھ رہے کیوں؟ اب جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد مجبوراً ایمان لا رہا ہے. یہ مجبوری والا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. اور نہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے ایمان کوئی کو قبول نہیں. یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اضطراری ہے. اضطراری بولے تو مجبوری. آدمی کو مجبوری پارسا بنا دیتی گئے. جب تک تھا بہت اکڑتا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رگ ابھی تواضع عاجزی سب آ گیا. ارے جب تھا نا تندرستی تھی نا تب تواضع کرنا تھا. یہ تواضع اللہ کو بہت پسند. ابھی کچھ بھی نہیں، سب چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد میں تواضع بھی، تقویٰ بھی، پرہیزگاری بھی نہیں. سمجھ رہے؟ جب ہوتا ہے نا تب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عاجز بندہ بننا چاہیے. سوچنا چاہیے یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، کبھی بھی چھین سکتا ہے. جب چھین لیا اس کے بعد میں ایک بات میں مثال دے رہا ہوں، یاد رکھے ایمان بھی اختیاری ایمانی قبول ہے، اضطراری ایمان قبول نہیں ہے. مجبوری میں جو آدمی ایمان لاتا ہے نا، یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے ٹائم پہ اس کی دوا قبول ہوتی ہے، اس کی ایک ایک تکلیف پر بھی اللہ اجر ثواب دیتے ہیں. یہ مسئلہ الگ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. لیکن یاد رکھنا فرشتے کو جب دیکھ لیتا ہے، نہیں، روح کا قبض کرنے والا فرشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ کا مرحلہ نہیں آتا. غرغرہ، غرغرہ بولے تو اس کی جان ہے نا جسم سے نکلنے کے لیے شروع ہو جاتی ہے. ہاں شروع ہو جاتی ہے، پیر سے لے کر کے لے سینے تک آتی ہے. اس کے بعد ایسا پھر آنکھ سے پھڑک بول کے چلے جا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے نا. کلا اذا بلغت التراق، ہاں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تھوڑا سا نقشہ پیش کیا ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی آخر میں ہے، آخر میں یہ موت کا مرحلہ ہر ایک پر آنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو کیا فرشتے آنے کا ان کو انتظار ہے؟ یاد رکھے فرشتوں کو جب دیکھ لے گا اس ٹائم پہ ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا، جیسے فرعون کا قبول نہیں ہوا. اسی طرح یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. سورج جو ہے نا طلوع ہو جائے گا جب مغرب سے، اس کے بعد سے کوئی بھی توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی.
اب یہ ساری تنبیہات سننے کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، ٹھس سے مس نہیں ہوتا، اتنا ضد، اتنی ہڑدرمی سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل، پیغمبر آپ کہو انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیں گے انجام کس کا ہوتا ہے، اچھا کس کا برا، سمجھ رہے؟ تم کو انتظار ہے نا، فرشتے آنے دو اس کے بعد جب ایمان لائیں گے، برا بوگس کچھ بھی نہیں ہے، جنت جہنم فرشتے سب ٹھیک ہے، انتظروا، انتظار کرو تم بھی ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیں گے اللہ پر ایمان لانے والے کامیاب ہوتے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے کامیاب ہوتے، جنت اور جہنم کا یقین رکھنے والے کامیاب ہوتے، یا پھر ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے برباد ہوتے، دیکھیں گے، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اب آپ کچھ بتاؤ اس آیت میں کتنا، ہم ترجمہ کر دیا آپ سن لیے، ہاں اس کا جو وزن ہے ہم یہاں پر محسوس نہیں کر سکتے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی ناراضگی سے کہا ہوگا، کیا ہے انسان سمجھ نہیں ہے، سمجھ جائے، آدمی کو اختیار ہے تو اس ٹائم پہ سمجھنا، اس ٹائم پہ کیا کرنا، سمجھ کر کے صحیح راستے پہ آ جانا، نہیں تو بعد میں نا اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد میں ایمان قبول نہیں، سمجھ رہے؟ ایمان قبول نہیں۔ تو آیت کا دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یعنی مطلب فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے ان کو، او یاتی ربک، یا تیرے رب کے آنے کی ان کو انتظار ہے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، آیت کے معنی نشانی، رب تیرے رب کی بعض نشانیاں آنے کا انہیں انتظار ہے، سنو یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، ہم تک ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کا ایمان، نفس بولے تو یہاں انسان، کسی انسان کا ایمان اسے لا ينفع فائدہ نہیں پہنچائے گا، لم تکن آمنۃ من قبل، لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے اگر وہ انسان ایمان نہیں لایا تھا، اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اب نشانی ظاہر ہونے کے بعد ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان اسے قبول نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ وہ نشانی بتا دیا گیا، قیامت کی بعض نشانی ہے، اور اسی طرح موت کے وقت فرشتہ جو آتا ہے، غرغرہ وغیرہ، یہ سب نشانیاں ہیں، ان کے بعد میں کسی کا بھی ایمان قبول نہیں ہوتا، توبہ بھی قبول نہیں ہوتا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، سمجھ رہے؟ لم تکن آمنت، اسی طرح لم تکن کسبت، یہ او ہے نا، اس کے بعد لم تکن کیا ہے، محذوف ہے، یہ جیسے اوپر ہے نا لم تکن آمنت، لم کے معنی نہیں، ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے تو اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان کی حالت میں لم تکن، یا لم تکن ادھر بھی ملانے کا کہ لم تکن کسبت فی ایمانہا، ایمان کی حالت میں خیرن، کوئی خیر کا کام اس نے نہیں کیا تھا، اب کیا کرنا چاہتا ہے، وہ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کا خیر بھی قبول نہیں سمجھے؟ ارے بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی نا، ایمان کی حالت میں ہی تھا، وہ ایمان کی حالت میں تھا، خیر کا کام کر رہا تھا، لیکن نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد میں اب خیر بھی کیا نہیں ہوگا، یہ ایمان کی حالت میں تھا، سمجھ رہے؟ ایمان کی حالت میں تھا، توبہ خیر ہے، توبہ کیا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگا، نہیں سمجھے؟ کافر ہے تو وہ ایمان لائے گا، اس کا ایمان قبول نہیں، مسلمان ہے توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں، انڈرسٹینڈ؟ نہیں سمجھ؟ ارے فرشتوں کو دیکھے گا، مرنے کے ٹائم پہ فرشتوں کو دیکھے گا، اس ٹائم پہ ایمان والا زندگی بھر کفر کرتا رہا، معاف کرنا، گناہ کرتا رہا، کفر نہیں، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، نیک کام نہیں کرتا، لیکن فرشتوں کو دیکھنے کے بعد میں توبہ کر رہے، میں آپ کے بعد نماز پڑھوں گا نا، غرغرہ آنے کے بعد میں، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد میں کیا نہیں ہوتا ہے، توبہ بھی قبول نہیں، یا توبہ مراد ہے ایمان کی حالت میں خیر کا کام نہیں کیا تھا، اب مرتے وقت میں خیر کا کام کرنا چاہ رہا ہے، بعض نشانیاں ظاہر ہو گئی قیامت کی، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہ رہا ہے، کچھ نیک کام کرنا چاہ رہا ہے، قبول نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟
اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، پیغمبر آپ کہہ دیجئے پیغمبر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، دیکھیں گے انجام کس کا اچھا ہوتا ہے کس کا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔